بات کریں گے کچھ اسلامی بینکاری کے بارے میں کہ اسلامی بینکاری اور ایک عام بینکاری میں کیا فرق ہوتا ہے اور کس طرح دونوں لین دین کے طریقہ کار طے کیے جا سکتے ہیں دونوں میں. اس اہم مسئلے پہ ہم ہر ہفتے بات کرتے ہیں ایوری فرائیڈے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ علامہ الیاس ستار صاحب. ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں. السلام علیکم علامہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ کنونشنل بینکنگ کو اسلامک بینکنگ کی طرح سے اس کو ہم کوئی اس میں استعمال کر سکتے ہیں, اصولوں کے مطابق چلا سکتے ہیں؟ بالکل, بہت آسان ہے. اور اصل میں حضرت علی کا ایک قول ہے کہ ڈیپ تھنکنگ آلویز پریزنٹس دا کلیئرسٹ پکچر آف ایوری پرابلم. اصل میں ڈیپ تھنکنگ نہیں کرتا ہے, کیونکہ دوائی کا دکان میں ریک میں اتنا دوائی ہوتا ہے, کوئی 100 سال کا ریسرچ ہے, کوئی 50 سال کا ہے, کوئی 500 سال میں نسلوں میں ریسرچ ہوتا ہے, جا کے پھر آتا ہے وہ ریک میں. تو اگر جو 10 سال کا بھی ریسرچ ہے اس کو 9 سال میں اگر تھک کے سوچ چھوڑ دے تو وہ ریک میں نہیں آئے گا. تو یہ الٹیمیٹ تک پہنچنا چاہیے. اب الٹیمیٹ تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا غور فکر کرنا ہوتا ہے تو کلیئرسٹ پکچر بھی آ جاتا ہے. تو میں نے آپ کے لیے صرف چھوٹا سا ایک مواد لایا ہو تاکہ اس کے بعد سوال جواب کریں. اچھا جی, بالکل کہیے. تو شارٹ بریک نہیں ہوگا, نو بریک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم, انشاءاللہ معاشرہ سمال. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ربا نہیں ہے نقد النقد میں, یعنی کیش ٹرانزیکشن ہینڈ ٹو ہینڈ. اور فرمایا کہ ادھار میں ربا ہے. اس کا 2 حدیث ہے کہ صرف ادھار ہو تو ربا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ ادھار لیں تو ربا ہے, ورنہ کیش ان ہینڈ لیں تو اس میں کوئی ربا کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, لیکن حضرت بلال رضی اللہ کا یہ ایک اور حدیث. حضرت بلال رضی اللہ نے 4 ردی کھجور دے کر 2 اچھے کھجور تبدیل کر کے لیا, ایکسچینج کیا, جیسے سم تھنگ نارمل. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عین سود ہے, ربا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نقد النقد میں ربا نہیں ہوتا ہے, ادھار میں ہوتا ہے. پھر یہ جو کھجور کا لین دین تھا یہ تو ٹوٹل نقد النقد تھا, 4 دیا 2 لے لیا. اچھا, تو یہ کیسا ربا ہو جاتا ہے؟ تو اس کے پر غور فکر ہونا چاہیے, کہ ڈیپ تھنکنگ ہونا چاہیے. کیونکہ جو حدیث ہے کہ ربا ادھار میں ہے اور نقد النقد میں نہیں ہے, یہ قرآن سے ٹوٹل ٹیلی کرتا ہے. قرآن یہی بول رہا ہے نا کہ اگر کوئی ربا جب بینڈ کیا تو بھئی جو تکلیف میں اس کو مہلت دے دو, معاف بھی کر دو, لیکن پرنسپل اماؤنٹ تمہارا ملے گا تم کو. تو ادھار کا ہی کنسپٹ ہے نا. صحیح. اگر ادھار ہی نہیں ہوتا, ظلم کا کنسپٹ بھی نہیں ہوتا, خالی آپ ایکسچینج کر رہے ہیں. آپ ادھار دیتے ہیں جب بھی تو آپ اس کے اگینسٹ میں آپ لیتے ہیں, اگینسٹ میں کچھ نفع لیں گے, اسی کو مارک اپ بولتے ہیں. اسی کو مارک اپ کہتے ہیں. اچھا, اب قرآن نے ربا کو حرام قرار دیا. صحیح. ادھار کو حرام نہیں بولا ہے, یعنی کہ آپ نے مارک اپ کو جو ہے, ہاں مارک اپ بولو, مگر ایکچوئل وہ ربا ہے. مارک اپ کا تو الگ الگ کنسپٹ بھی ہے نا, وہ الگ ہو جاتا ہے. لیکن ربا از ایکچولی جو فارورڈ کیا گیا ہے, تو وہ ربا کو حرام کیا ہے, لیکن لون کو حرام نہیں کیا ہے. ادھار آپ لیں, ادھار ہی آ گئی نا. ادھار پہ اگر پروفٹ دے رہے ہیں کمپلسری, وہ ربا ہے. وہ ربا کو حرام کیا ہے, لیکن ادھار کو حرام نہیں کیا ہے. ادھار تو ایک دوست دوسرے دوست کو بھی دے سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے اگینسٹ آپ پروفٹ نہ لیں. ایگزیکٹلی, وہ پروفٹ وہ بھی لے سکتا ہے, لیکن اگر کمپلسری پروفٹ ہے کہ ہر شرط میں دینا ہے تم کو. اگر پروفٹ میں یہ شرط ہے کہ بھئی تم اگر نفع کرو گے تو کچھ حصہ ہم کو دے دینا, نفع نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں, واپس پرنسپل اماؤنٹ دے دینا, تو وہ ربا نہیں ہوگا. تو حرام جو کیا ہے وہ ربا کو کیا ہے, لون کو نہیں کیا. تو وہ لون جس میں ربا انوالوڈ نہیں ہے وہ بالکل حلال ہے. اب ربا قرآن کی روشنی میں وہ پروفٹ ہے, وہ مارک اپ ہے جو ہر حال میں وہ جہنم جائے لیکن دینا ہے, اس کسی صورت میں معاف نہیں ہے. یہ آپ سود کی بات کر رہے ہیں. سود جو ربا, عربی میں ربا بولتے ہیں, عربی میں ربا کہتے ہیں نا, تو اس کو کسی صورت میں معاف نہیں ہے. تو دیٹ از ایکچوئل ربا. اچھا, میں نے یہ کہا کہ کنونشنل بینکنگ میں بھی جو عام آدمی ڈپازٹ کرتا ہے پیسہ, اس کے ساتھ بھی بینک یہ شرط رکھ سکتا ہے. ابھی تو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ رکھا ہے نا, تو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں لاس کا بھی شریک ہو جاتا ہے. تو لاس کا شریک ہونا ضروری نہیں ہے. علامہ صاحب جلدی سے بتا دیں کہ وقت کی کمی ہے ہمارے پاس, ہمیں بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے. اچھا, تو اسی طریقے سے عوام بینک میں پیسے رکھے گا تو عوام کو بینک مارک اپ دے گا اگر منافع ہوگا. عوام کی اصل رقم محفوظ رہے گی, کسی بھی نقصان میں شریک نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بینک بھی جو پیسہ لے گا لوگوں سے,
تو بینک مارک اپ دے گا ان کو ڈپازیٹر کو, وہ بھی سبجیکٹ ٹو پروفٹ ٹیکنگ پلیس ہو جائے گا. اگر نقصان ہوگا تو نقصان میں شریک نہیں ہوگا, لیکن اصل رقم ڈپازیٹر کا بھی سیف رہے گا, اصل رقم بینک کا بھی سیف رہے گا. اصل رقم میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو اگر قرض کی شرط ہے کہ نفع ہوگا تو نفع دیں گے اور نفع نہیں ہوگا تو مارک اپ نہیں دینا ہوگا, یہ ربا نہیں ہوگا. تو ہر بینک کو چاہیے کہ پروفٹ شیئرنگ سسٹم جو ابھی بتایا اس کو ہر برانچ میں نافذ کرے. تو کنونشنل بینک بول کے کوئی چیز ہی نہیں رہے گا, کنونشنل ربا فری بینک ہو جائے گا سب. صحیح. چلیں تھینک یو سو مچ. یعنی کہ جو آپ نے بتایا گا اس طرح سے ہم تمام بینکوں پہ یہ بات لاگو کر دیں تو پھر کوئی نو پروفٹ جھمیلا ہی نہیں رہے گا. تھینک یو سو مچ. علامہ الیاس ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ہمیں بتایا کس طرح سے ہم اسلامک بینکنگ کو کنونشنل بینکنگ کو اسلامک بینکنگ میں تبدیل کر سکتے ہیں, ان کے اصولوں کے مطابق کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. 2022 بہت بڑے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.